جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے جا رہے ہو، ضروری ہے کہ قربانی سے پہلے عقیدہ بھی اسی ابراہیم والا ہو، عقیدہ ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے۔ اور عقیدہ ابراہیمی کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ 2 منٹوں میں صرف عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ عمل کرنے کا پابند اللہ نے ہمیں کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے کیا؟ اللہ کا قرآن اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے، یہ مانا جائے کہ میرا مشکل کشا اکیلا اللہ، میرا حاجت روا اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی میرا اکیلا اللہ، میرے کام اور بگڑیاں بنانے والا بھی میرا اکیلا اللہ، مجھے مقدموں سے رہائیاں دینے والا بھی میرا اکیلا اللہ، مجھے بیماریوں سے شفائیں دینے والا بھی میرا اکیلا اللہ۔ بس ایک اللہ کو مان لینا، یہ پہلا جز ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کو پڑھ کے تو اور میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ ذرا پڑھیے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک کوئی نہیں۔ یہ پہلا جز ہے ملت ابراہیمی کا کہ توحید کو مانا جائے۔ اور دوسرا جز ملت ابراہیمی کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے طواغیت ہیں اور جھوٹے معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، کوئی گائے کو پوجنے والا، کوئی مندر کو پوجنے والا، کوئی جناب گھوڑے کو پوجنے والا، کوئی جناب ستاروں اور آگ کو پوجنے والا، کوئی قبروں کو پوجنے والا، کوئی زندوں کو پوجنے والا، کوئی مردوں سے جا کے مانگنے والا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پکار کے لائق اکیلا اللہ کے سوا جن جن کی پکار کی جا رہی ہے، یہ ملت ابراہیمی کا جز ہے کہ ان سے اعلان برات کیا جائے۔ میرا ان سے کوئی تعلق، بولیے، میرا شرکیہ عقیدے سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور میرا ان مشرکانہ معبودوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، میرا ایسی تعلیم و تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور توجہ ہو آپ کی تو پھر یہ بھی ابراہیم کی ملت میں شامل ہے کہ جو شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، میرا اس شرکیہ عقیدہ رکھنے والے سے بھی کوئی تعلق۔ ہم تو رشتے کرتے ہیں، ہم تو رشتے کرتے ہیں، ہم تو دوستیاں بڑھاتے ہیں، ہم تو تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تو دعوت طعام اکٹھی ہوتی ہے، ہمارے تو آنے جانے، ہمارے تو رشتے ناتے، ہمارے تو برادریاں ہیں۔ اور ابراہیم پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ 28واں پارہ گھر جا کے دیکھ لینا، سورہ ممتحنہ کی 4تھی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے تو اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا، پہلے سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے اور ضد پہ اتر آئے اور مقابلہ بازی کرنے لگے، اس موقع پہ ابراہیم نے صاف اعلان کر دیا تھا بائیکاٹ کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا بدا بیننا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ اگر تم شرکیہ عقیدے پہ قائم ہو تو ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر تم جھوٹے معبودوں کی عبادت پہ قائم ہو تو پھر ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تمہاری خوشی میری خوشی بن سکتی ہے، نہ تمہاری غمی میری غمی بن سکتی ہے، نہ میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ناتا جڑ سکتا ہے، نہ میرے ساتھ تمہاری کوئی دوستی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ابراہیم اور ہمارا تفرقہ ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ابراہیم اور ہمارا اختلاف ختم ہو جائے، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جتنے تک تم ایک اللہ کے پرستار نہیں ہو جاتے ابراہیم تمہارا یار نہیں ہو سکتا۔ اعلان برات ہم نہیں کرتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم انہی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، انہی کے جنازے، انہی کے پیچھے جا کے نمازیں ہیں، انہی کے ساتھ رشتے ناتے، انہی کے